الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں نے ابھی آج ہی مفتی محمد احمد سعید صاحب سیالوی صاحب کا کلپ سنا، تو میں چاہوں گا کہ ان کو نقد جواب دیا جائے۔ مفتی صاحب کی بلا، جس وقت انسان کے اندر عصبیت کا اندھیرا آتا ہے تو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور روح بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جس وقت دماغ میں غبار ہوتا ہے تعصب کا تو اس وقت حق نظر نہیں آتا اور فریق مخالف کی سچائی بھی نظر نہیں آتی۔ تو آپ کی باقی گفتگو کا تو جواب اس واسطے نہیں دوں گا کہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ایک بات جو آپ نے کی، جس کی آپ نے گرفت کی کہ ابو الاسود دؤلی جو ہے اس کی روایت کوئی نہیں ہے، تو مفتی صاحب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہوتا وہ دیکھ لیا ہوتا، لگتا ہے آپ نے نہ کچھ دیکھا ہے نہ ہی آپ کو کچھ نظر آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم تھوڑا ہم شروع کریں گے، ابو الاسود دؤلی سے ہی ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اسی پر جتنی دیر تک آپ تاب آئے تو ہم اسی پر انشاءاللہ ان کی کتنی احادیث ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اعتراض یہ تھا کہ سیاستہ کے اندر ان کی حدیث کوئی نہیں ہے، تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو سیاستہ میں پہلی جو بنیادی کتاب ہے صحیح بخاری، اور پھر میں اپنی طرف سے نہیں دکھا رہا، یہ بھی آپ کی فیصل آباد کی مفتی صاحب ہیں، مفتی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے فیصل آباد کی شخصیت ہیں، یہ شاید آپ جانتے ہوں۔ تو انہوں نے یہ شرح بخاری لکھی ہے، تفہیم البخاری، تو اس کے اندر یہ حدیث نمبر 6352 یہ حدیث نمبر ہے، اور یہ کتاب اللباس سے ہے، اور اس کا باب بھی عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے باب نہیں دیکھا، وہ حدیث نمبر پر آپ جو پریشان ہو گئے۔ اصل میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ علم کے دوائر کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں، تدوین و ترتیب کے معاملات کیا ہیں۔ مفتیوں کی پاگ باندھ لینا یا خاکستری امامہ باندھ کر روب ڈالنا یہ الگ بات ہے، علم اور تحقیق کی دنیا میں اترنا اور بات ہے۔ اصولی بات تو یہ تھی کہ آپ باب پر اترتے، کیا باب میں وہ حدیث ہے، ابو الاسود دؤلی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے حدیث نمبر پر، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کئی جو متابع ہیں احادیث کے، کتب احادیث کی، ان کی نمبرنگ اپنے ٹائٹل پر اپنے حساب سے لگی ہوئی ہے۔ کسی مطلب جو بیروت میں چھاپا چھپتا ہے اس پر کچھ ہے، جو مصر میں چھپتا ہے اس پر کچھ ہے، لبنان والا کچھ ہے، سعودیہ والا کچھ ہے، تو نمبرنگ اپنے حساب سے ہے۔ تو جب میں نے آپ کو یہ متن دے دیا ہے، اور اس کتاب پر میری پر متن باقاعدہ اس کا کچھ حصہ موجود ہے، تو آپ کو یہ بھی نظر نہیں آیا اور بغض اگلنا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ کے بریلوی علماء جو ہے نا مفتی آج کل، جن کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے مفتی بننے کا، اور بڑا شوق چڑھا ہوا ہے محقق بننے کا، تحقیق قبلہ آپ کی دنیا سے بہت دور ہے، ہنوز دلی دور است۔ تحقیق ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں۔ تو کم از کم آپ اتنا ہی خیال کر لیا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی فگر ملا کے، وہ حدیث کے مندرجات ملا کے کہیں سے اگر مل جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو آپ اعتراض کر دیتے۔ میں نے تو پچھلے کلپ میں آپ کو یہ رعایت دی تھی کہ آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی لغزش ہے، کوئی تعذر موجود ہے، تو اس کی نشاندہی کریں، تو آپ کے حوالے سے میں اس کو ایڈٹ کر دوں گا، ایڈیشن کر دوں گا، اگلے ایڈیشن کے اندر چھپ جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اصلاح کی بجائے آپ وہ اندر کا جو بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، وہ آپ جھاڑنا شروع کر رہے ہیں۔ تو مجھے ان الفاظ سے اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ میرے سامنے ہے، اس لیے میں آپ کو علم کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے الجھانا چاہتے ہیں جناب والا
گالی گلوچ کے اندر، تو یہ چیز نہیں ٹھیک۔ مفتی صاحب آپ اپنے منصب کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں۔ اب آئیے میں حدیث کا متن پیش کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ حدیث ہے کہ نہیں صحیح بخاری کے اندر۔ تو یہ کتاب بھی آپ کے گھر کی ہے، میری نہیں ہے، اور آپ بھی فیصل آباد میں رہتے ہیں، تو آئیے میں اس کا پورا متن پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث عبد الوارث عن الحسین عن عبد اللہ ابن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر حدثہ ان ابا الاسود الدؤلی، یہ آ گیا ہے اسود الدؤلی، آپ کہتے ہیں ابو الاسود الدؤلی کی کتاب حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ عن ابی ذر، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا باب ہے باب ثیاب البیس، یہ کتاب اللباس کے اندر ہے۔ تو پوری حدیث جو ہے چونکہ یہ طویل ہے، آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ حدیث کی سندوں میں ابو الاسود الدؤلی موجود ہے، اور صحیح بخاری، یہ اگر آپ کی آنکھوں میں حیا کا سرما ہو، وفا کی عظمت ہو دل کے اندر، تو آپ کو یہ ضرور نظر آئے گی۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ مرضی کریں۔ ویسے مفتی صاحب قبلہ سچ بتاؤں تو آپ لوگ بکھلا گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ ہر روز ہمارے بریلوی علماء جو ہیں باوضو ہو کے، دو زانو ہو کے فیضان روافظ حاصل کرتے ہیں، یہ تو اکا دکا معاملات پر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ابراہیم یزید النخعی جو ہے یہ بخاری کا راوی نہیں ہے؟ اب میں اس پر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی وقت ملے تو میں ہر راوی کی جملہ روایات جس مصدر علم میں موجود ہیں وہ کولیکٹ کروں اس کی اسناد کے ساتھ، اور آپ کو نظر کر دوں، آپ کو پیش کر دوں، تاکہ ہوش ٹھکانے آ جائے۔ آپ تعاقب کریں علم اور دلیل کی بنیاد پر۔ یہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ یہ فتنہ ہو گیا ہے، یہ وہ ہو گیا ہے؟ فتنہ پروری کی تاریخ آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر اس پر فقیر نے بولنا شروع کر دیا تو ہر شے ادھر جائے گی کہ بر صغیر کے اندر کیا ہوا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرف چونکہ یہ ذاتیات کا معاملہ ہے، میں اس طرف آنا نہیں چاہتا۔ تو یہ جو ابو الاسود ان کی کنیت ہے یا لقب ہے، یہ ظالم بن عمر ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ شاگرد ہیں، اور یہ کون نہیں جانتا کہ وہ طلب نحو کے موجد ہیں؟ بچہ بچہ جانتا ہے، آپ مجھے یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی میں نے لکھا ہے حدیث کا، یہاں جس ٹائٹل سے میں نے لی ہے بخاری کی، یہ 5827، یہ اس کا نمبر ہے یہاں۔ تو آپ کم از کم اس کا کوئی ایک حرف لے لیتے، پھر اس کی ریسرچ کر لیتے۔ آپ مجھے تانا دیتے ہیں کہ جناب والا میں شاملہ استعمال کرتا ہوں۔ شاملہ کون استعمال کرتا؟ کوئی گناہ ہے کیا؟ وہ لائبریری نہیں ہے؟ میں بھی الحمدللہ تعالیٰ شاملہ بھی استعمال کرتا ہوں، اس کے علاوہ وہ مکتبے استعمال کر رہا ہوں جو آپ کے نقشہ خیال میں بھی ابھی تک نہیں آئے الحمدللہ تعالیٰ۔ مجھے وہ طیب اردگان صاحب نے ترکی کے دورے پر وہ چیز جتنی تھی اس میں لاکھوں کتابیں ہیں، تو الحمدللہ تعالیٰ پھر میں اپنا اصل اس کا جو ہارڈ کاپی ہے اس سے میں ٹیلی کرتا ہوں کہ جو میں نے وہاں سے ٹریس کیا، ہارڈ کاپی میں بھی اس کی مطلب اس کا ریفرنس موجود ہے، تب میں جا کر لکھتا ہوں۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور یہ اندر کا بغض ہے جو اس طرح کی تلخ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں اس واسطے تلخ بات نہیں کرتا، مجھے آپ کے مبلغ علم کا بھی پتہ ہے اور حدود اربع کا بھی پتہ ہے۔ تاہم یہ میں نے آپ کو صحیح بخاری کے متن سے ابو الاسود الدؤلی دکھا دیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو اس انداز میں لے آئیں کہ ابو الاسود الدؤلی پر ہی گفتگو چلے۔ جتنی روایات کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر ان کی روایات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تو پھر آپ اس پر جواب دیتے رہیں۔ اب دوسرا ریفرنس فقیر عرض کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت آپ جیسے فضول لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خرچ و صرف ہو، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، چاہ رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ ہے صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم، یہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی شرح ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچیہ، فرید بک سٹال والوں نے اسے چھاپا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ ابو الاسود کی یہاں کوئی روایات ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، آپ ہوش کریں گے تو سب کچھ نظر آئے گا۔ جب آپ تعصب، کیونکہ تحقیق میں عصبیت ہوتی نہیں ہے، جو عصبیت تراز ہو کر محقق ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔
اور جو شخص دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے وہ بات پایا ثبوت تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی یہ الگ بات ہے، کم از کم عصبیت تو تحقیق کے مزاج کے ہی خلاف ہے۔ تو آپ جب بھی بولتے ہیں عصبیت میں بولتے ہیں مفتی صاحب، کچھ نہ کچھ اخلاقیات کی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں بھی جناب والا حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء الضبعی قال نا مہدی وهو ابن میمون قال نا واصل مولى ابن عیینہ ان یحیی ابن عقیل ان یحیی ابن عقیل ان یحیی ابن یعمر ان ابی الاسود دیلی، دو والیوں کو دیلی بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میری جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی حضرت ابو ذر سے، یہاں بھی ابو ذر سے یہ روایت کرتے ہیں، چونکہ تابعی ہیں، ابو ذر صحابی ہیں اور یہ مولا کائنات کے یہ شاگرد تھے، تو ان کا تابعی ہونا تو ایک مسلم حقیقت ہے۔ تو میری جان آپ پہلے سیکھیں علم، پھر میدان میں آئیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی یہ جو باب ہے یہ کتاب صلاۃ المسافرین اور باب استحباب صلاۃ الضحیٰ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے بندے کیوں خیانتیں کرتے ہیں؟ آپ اگر یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں تو میرا کیا جائے گا؟ آپ جتنی میری مخالفت کرتے ہیں اتنی میری کتابیں زیادہ بکتی ہیں۔ ایک دن میں کئی 100 کتابیں جا رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جا رہی ہیں۔ اب تو اس کتاب کے 6 زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں میری جان، وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ ضرور میرا تعاقب کریں، کھلا علمی میدان ہے، تحقیق کی دنیا ہے، ضرور تعاقب کریں، آپ کا حق ہے۔ لیکن آپ جو اس عصبیت کے دھویں سے بولتے ہیں تو وہ آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو نہ مجھے ایسی کوئی بات ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بریلوی مفتی صاحبان ہر روز باوضو ہو کے فیضان روافض حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ نے یزید بن ابراہیم النخعی کے بارے میں یہ کہا تو اس کا پورا سٹرکچر دیا ہوا ہے میں نے یہاں۔ آپ تو ایک آدھی یعنی میں نے جس راوی کے مذہبی تشخص کو اس ٹائٹل پر دیکھا ہے کہ وہ تشیع میں ہے، غالی تشیع میں ہے یا رافضی ہے، تو میں نے وہی کلیکٹ کیے ہیں۔ ابھی تو ایک آپ پر مزید بھی قرض آ رہا ہے جس نے آپ کے قلب و روح کو ایسا ذوق دینا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بریلویت کے ٹائٹل سے ہی ہٹ جائیں۔ یہ چیز میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے آپ اپنی مذہبی ساخت کو بہتر کریں۔ آپ کی مذہبی ساخت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ روافض پر ہمارا یہ گلہ تھا یا ہمارا یہ فتویٰ تھا کہ یہ اصحاب رسول علیہم الرضوان پر زبان درازی کرتے ہیں۔ تو میری جان جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں بہت پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے تو صرف ان کی تکفیر کی ہے، میں اس سے بھی آگے 2 قدم کھڑا ہوں۔ لیکن انصاف اس بات پر ہے جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کی تکفیر ہوئی، اور جس نے اہل بیت علیہم السلام کی حرمتوں کو پامال کیا آج تک اس کی تکفیر نہیں ہو پائی۔ کیوں نہیں ہو پائی؟ وہ میرے بریلوی مفتیوں کے ننہال ہیں، اس لیے اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ آپ اپنے نانکوں سے ننہال سے شروع کریں نا۔ حیرت اس بات پر ہے، یہ ڈرامائی تصور دین نہیں تو اور کیا ہے مفتی صاحب، کہ جو شخص نبوت کے منبر پر چڑھ کے نبی زادوں کو سامنے بٹھا کر نبی کے لخت جگر، نور نظر، بضائے رسول فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر بھونکتا ہے، یہ آپ کے نقشہ خیال میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے ننہال سے اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس پر بھی لعنت فرمائی، اس کے باپ پر بھی لعنت فرمائی، امہات المومنین بھی عینی شاہد ہیں اور اصحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس حقیقت کے عینی شاہد ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر 21 روایات اس کی ہیں جی، 21 ابواب، 20 ابواب میں 21 روایات۔ آپ کو میں روایات بھی بھیجوں گا اور ابواب کے ساتھ بھیجوں گا، پورا ڈیٹا بھیجوں گا۔ مفتی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، مہربانی کر کے آپ علم، دلیل اور اعتدال کی عظمت میں آئیں۔ تو آئیے نا ذرا میدان میں، اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو اس کی تکفیر کر کے دکھاؤ۔ مروان بن الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے، کرو تکفیر اس کی۔ کوئی نہیں کرے گا مفتی، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی تکفیر ہو گئی تو حدیث کا ذخیرہ اتنا سے اتنا بٹا اتنا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ میں نے
انہی اموی گنڈوں کا ریکارڈ جمع کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہ میں تو چاہتا تھا کہ میں بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑے حرمت دلیل کے ساتھ اور بڑی مطلب پولائٹلی بات کروں، لیکن آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں وہ اپنی جٹوں والی زبان استعمال کروں، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ تو یہ چیزیں میری جان، یہ جو 18,000 کا فگر میں نے دیا ہے، اس میں سے کے علاوہ بھی کچھ کتب ہیں۔ اصل میں یہ بات نہیں، بات تو یہ تھی کہ جو میں نے گفتگو کی ہے کہ روافض سے آپ فیضان لیتے ہیں، نواسب ویسے ہی آپ کے ننہال ہیں، تو کبھی نواسب پر بھی آپ کی گفتگو آئی، کبھی نواسب کی گرفت بھی کی کہ اس ناسبی نے بضع رسول کی روح کو زخمی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو زخمی کیا ہے۔ اور یہ اسی لیے میں تو ٹوٹلی طور پر کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا تصور دین اموی دین تو ہو سکتا ہے، نبوی دین نہیں ہو سکتا۔ نبوی دین وہی ہے، نبوی دین اور اموی دین میں ایک چھوٹا سا فرق بتا دو مفتی صاحب آپ کو۔ نبوی دین میں فرض تھا اور ہے کہ اہل بیت رسول صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حرمت مآب بارگاہوں میں سلام نیاز بھی پیش کیا جائے اور صلاۃ اور درود بھی پڑھا جائے۔ یہ نبوی دین کا امتیاز ہے، اور اموی دین میں بھی ایسا ہے۔ اموی دین میں تو یہ ضرور ہے، قانون ہے کہ اہل بیت نبوت کو گالی دی جائے۔ فرق اتنا ہے مفتی صاحب آپ لوگوں میں اور ہم میں، آپ کے پاس اموی دین ہے اور ہم الحمدللہ نبوی دین کے خادم ہیں۔ اگر آپ نبوی دین رکھتے ہیں تو مفتی صاحب للکار کر کہیے جس نے بضع رسول کی توہین کی ہے وہ کافر ہے۔ میں نے تو اس کتاب میں اپنی 3 مرتبہ لکھا ہے کہ وہ 3 مرتبہ کافر بھی ہے اور خنزیر سے بدتر بھی ہے۔ آئیے نا تردید کر کے دکھائیے، آپ کبھی نہیں آئیں گے، ورنہ آپ کی مدرسوں سے چھٹی ہو جائے گی، مسجدوں سے چھٹی ہو جائے گی۔ آپ کے دامن میں اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ اگر نبوی دین ہے تو قرآن کریم نبوی دین کی پہلی طاقت ہے، وہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور آپ ان آیات کا اگر تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے تو تھوڑا سا ادنا سا بات پر بھی نبی کے قلبرو پر جو اذیت آتی ہے اس پر بھی لعنت خدا ہوتی ہے۔ تو ادنا بات یہ تھی، آپ پڑھیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، یہ سارا رکوع پڑھیں گے مفتی صاحب تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں صرف تفنن طبع کے لیے بیٹھنا بھی اذیت کا باعث ہے، اتنے عمل پر بھی لعنت کا توق ہے۔ چہ جائے کہ نبی کی روح کو زخمی کی جائے، اس کی بیٹی کو گالی دی جائے اور سیدۃ النساء العالمین کو گالی دی جائے، اور وہ بھی ان کے بیٹوں کے سامنے گالی دی جائے، پھر بھی وہ آپ مجھے بتائیے عدالت کس کو کہتے ہیں آپ کے سکول آف تھاٹ میں؟ کہ جس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، صغائر کا اصرار نہ کرتا ہو، یہ عدالت کا سٹیٹس آپ نے بیان کیا ہوا ہے آپ کے اصولی لوگوں نے۔ تو بتائیے بضع رسول پر بکنا یہ آپ کے ہاں نہ تو صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے۔ اگر صغیرہ اور کبیرے کا آپ کے اصول کے ضابطے کے مطابق اگر اس کو ادراک کیا جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ ساری چھٹی ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ میں خیالات سے بات کر رہا ہوں، اسی صحیح مسلم کے اندر باب المناقب کے اندر یہ بات لکھی ہے مفتی صاحب کہ یہ ملعون زبان نبوت یہ کہتا تھا کہ علی پر لعنت کرو، یہ کہتا تھا کہ اب وہ میرے منہ پر زبان پر الفاظ ہی نہیں آ رہے کہ اتنے غلیظ الفاظ یہ بولتا تھا۔ چونکہ یہ آپ کے ننہال سے تعلق رکھتا ہے لہذا اس کی نہ آج تک کسی مولوی نے تکفیر کی ہے، نہ ہی اس پر کوئی کسی قسم کا مطلب مواخذہ کیا ہے۔ تو غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو ضرور جب ادھر آپ غیرت دکھاتے ہیں اور میں آپ کی غیرت کے تابع 4 قدم آگے کھڑا ہوں تو آپ ادھر بھی غیرت دکھائیں نا، لیکن غیرت ہو تو آئے۔ میں ادھر کراچی والے ایک شاہ صاحب ہیں وہ مغز ماری کرتے رہے، میں نے کہا آپ تو سید ہیں، خون رسول ہیں، کم از کم اپنی ماں کے احترام میں ہی 2 لفظ بول دیں، نہیں بولے انہوں نے آج تک، اور نہ ہی آپ بول سکتے ہیں، نہ ہی آپ میں ہمت ہے کہ آپ کوئی انصاف کی بات کریں اور آپ قاعدے کی بات کریں، شریعت کی بات کریں۔ چونکہ آپ کے پاس نبوی دین ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کی غیرت جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آتی ہے، نہ اس کا آپ اظہار کرتے ہو۔ اموی دین کے آپ ترجمان ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ نبوی دین کے اندر یہ ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھا جائے، اموی دین کے اندر یہ ہے کہ ان کو گالی نکالی جائے۔ تو بھائی تھوڑا سا ہوش سے چلیں، ہم اسی ابو الاسود دؤلی پر چلیں گے۔
کتنی حدیثوں کے یہ راوی ہیں. یہ تو ویسے ان کو تو شیعہ کہا گیا ہے نا. آپ بات روافظ کی کریں بھائی. جب امام ذہبی علیہ الرحمہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے بغیر ہمیں حدیث نہیں ملے گی، تو بھائی پھر آگے بڑھے نا. تو بھائی دوہرا معیار اچھا نہیں ہے. اگر حرمت صحابیت کی پامالی پر کسی کی تکفیر ہو جاتی ہے تو حرمت اہل بیت، چلو آپ اہل بیت کے تو ویسے ہی آپ مخالف ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے تو نہ مانے. اہل بیت کا صحابی ہونا تو مسلم ہے نا. سب سے پہلا صحابی مردوں میں مولا کائنات ہے، سب سے پہلا. کبھی اس بات پر بھی غیرت آئی ہے؟ تو اس لیے میں مفتی صاحب چاہوں گا براہ کرم آپ ایک تو غیرت کا اظہار کریں، تکفیر کریں اس ہر کمینے کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول کی ذات کو گالی دی ہے، اور جس نے بذہ رسول کو گالی دی ہے، اس سے بڑا کچھ سنگین جرم ہے. لیکن آپ کے یہاں چونکہ نہیں ہے، نہ آپ کی تاریخ میں ہے ایسا، اور نہ ہی آپ کے اندر غیرت اور جرت ہے کہ آپ آئندہ کہہ پائیں. کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب. آپ اسی پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہر صورت حاضر ہوں. تو آپ تھوڑا سا دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کام لیں. مجھے جھٹلانے کا جو آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے بالکل جھٹلائیں. تحقیق علم اور دلیل کی بنیاد پر چلتی ہے. تو اب ہم نے آپ کا وہ معارضہ جس پر آپ نے لینٹر ڈال دیا تھا کہ اس کا جواب ہے ہی نہیں فریدی صاحب کے پاس، تو آپ کا جواب میں نے اپنی کتاب سے نہیں آپ کے گھر سے دیا ہے. اور صحیح بخاری یہ دو والی آپ کی بخاری سے جواب دیا ہے. تو مہربانی آپ میدان میں رہیے گا انشاءاللہ العزیز. میں تو بڑی دیر تک آپ کا انتظار کرتا رہا، دیر بعد آپ نے مطلب یہ شفقت فرمائی. تو ہم شروحات بھی پڑھتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی. تو یہ تاریخ بھی پڑھتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں الحمدللہ تعالی. ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہے. تو سر دست میں نے آپ کا گھر متن سے پورا کر دیا ہے. یہ دو والی ہیں صحیح بخاری کے اندر. اب اس کو نکال کر دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.